کو پتہ ہے کہ اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب مل گیا۔ زندگی کو نہ تھوڑی سی بریک لینے دو۔ جہاں 10 لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں 2 لوگوں سے بات کرو۔ جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں 6 سے 7 گھنٹے استعمال کر لو۔ جہاں تم 1 گھنٹہ بھی سو نہیں پا رہے وہاں جیسے بھی کر کے دن میں 2 سے 3 دفعہ نیند لے لو۔ سوچ پر کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے الجھتے جاؤ گے، بے سکون رہو گے۔ اپنا بہترین دوست اللہ کو بناؤ۔ یقین کرنا لوگوں سے بات کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی۔ تم الجھو گے بھی تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جسے دل کی ہر بات کہی جاتی ہے، اگر بات بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہوں تو بس چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے۔ آج کل کے دوستوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ تم جہاں بھی رہو مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ اللہ کردار کی اور نیت کی حقیقتوں سے واقف ہے۔ وہ مسکراہٹ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ قرب کتنا گہرا ہے۔ وہ بے بس نگاہوں کو دیکھ کر جان لیتا ہے کہ کتنی راتیں بن سوئے گزری ہیں۔ وہ سسکیوں کو دیکھ کر بھانپ لیتا ہے کہ روح درد سے ریزہ ریزہ ہے۔ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ تھکان بھری آنکھیں روتی ہیں رات بھر، خدا کے روبرو نیند کہاں آتی ہے؟ جب غم وقت تہجد کروٹ لیتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں یقین کے ساتھ چلنے والے پیروں کی جانب وہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں موڑ لیتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے بے خبر تمہاری آہ پکار سے، جو پتوں کی سرسراہٹ کی بھی ہر لمحہ خبر رکھتا ہے۔ کچھ راہوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہم، کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس کو تو بس بار بار تمہاری آواز سننا پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس غرض سے اس کا نام لیتا ہے۔ تکلیف پہنچا کر فخر ہے بندگی پر تو مت ضائع کرو عبادات، وہ دل دکھانے والوں کے سجدوں کا احسان نہیں لیتا ہے۔ جب ساری دنیا بھی تمہیں تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تب بھی وہ تمہیں سارے عیبوں سمیت قبول کر لیتا ہے۔ مت ڈرو پھر کسی سے بھی،
اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں غم سے نجات دے سکتا ہے۔ توکل رکھ کر جو نکل پڑتے ہیں اس کے کن کی تلاش میں، وہ انہیں دنیا سے لڑنے کی بھی ہمت دے دیتا ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو ہر حال میں کر گزرتا ہے۔ کہنے والے پھر کہتے رہیں کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو بس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائے وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ۔ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے۔ پھر انسان اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پیروتا۔ اللہ کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہاری خدا سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، مگر فرش پر کی جانے والی دعائیں وہ واپس نہیں موڑتا۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ وہ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی قریب ہوتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ تمہارا اپنا کون ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری اس سے باندھ لو تاکہ وہ تمہیں بہترین سے نواز سکے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت مل جائے، تم پہلے اس کی چاہت کو اپنی چاہت تو بناؤ، پھر تمہیں اپنی کسی چاہت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم مانگتے ہو محبت کسی سے، تم اپنی ساری محبت اپنے رب کو دو۔ تمہیں کوئی توڑ جائے یا تمہیں کوئی چھوڑ جائے، لیکن اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ تمہارے دل میں چھپے غموں کو وہ کیسے اپنے کن سے دور کر دے گا، تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس بات کا۔ تم دعا دینے والے شخص سے امید لگائے بیٹھے ہو اور وہ کیسے اس سے بہترین نوازنے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کبھی اس کی یہ محبت کا رخ۔ وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے، پر وہ چاہتا ہے تم اس سے یہ دعا رشتہ قائم رکھو۔ وہ جب دل میں سما جاتا ہے تو خواہشیں راکھ بن جاتی ہیں۔ جب اس سے باتیں کرنے میں سکون آنے لگے تو دل اس کی چاہت سے پورا بھر جاتا ہے۔ وہ تمہیں خود تک لانے کے لیے ایک شخص سے گزروا رہا ہے۔ وہ تمہاری یہی محبت کو دیکھ کر خود کے عشق سے ملوا رہا ہے۔ اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔
سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں ہر لمحہ یاد رکھے گا۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑنا کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے کی۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔ اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظتیں کرتا ہے اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کی آواز سننے کا خواہاں ہو۔ تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے، اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھلاتا۔ تھوڑا پرسکون ہو جائیں۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو مشکل یا مصیبت سے گزرتا ہے، اسے پرسکون کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن مشکل آتی ہی اسی لیے ہے کہ وہ آسانی کے لیے جگہ بنا سکے۔ مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا، یہی کائنات کا سسٹم ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ مکمل سکون سب کو مل سکتا ہے۔ یہ سکون تب ملتا ہے جب ہم تھوڑا سا شعور کو بیدار کریں۔ کچھ چیزیں سمجھ جاتے ہیں، جن حالات واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، ان پر صبر، ان پر خاموش ہو جائیں۔ جو چیزیں سرے سے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں، انہیں ہاتھ میں لینے کی چاہت چھوڑ دیں۔ ایسی تمام رسیوں کے سرے چھوڑ دیں۔
کچھ لوگ ہیں جو شاید کبھی نہیں بدلیں گے، کچھ رویے ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے، کچھ چیزیں ہیں جو حاصل ہو بھی گئیں تو شاید تب بھی لائف ایسی ہی رہے گی، تو پھر جانے دیں۔ سکون کے لیے کوشش کریں تو سکون ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس زخم پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ الحمدللہ کہنا مشکل کام نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے بن مانگے، اور مانگنے پر بھی، مگر انسان کا شکر ادا کرنا نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو عطا کر دی گئی تو الحمدللہ کہیں، اس میں برکت ہوگی۔ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اسے معاف کر دیں اور الحمدللہ کہیں کہ آپ ظلم کرنے یا دل دکھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کسی کو آپ نے چاہا پر وہ آپ کا نصیب نہیں تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کے نصیب میں بہترین انسان آپ کا رب لکھ چکا ہے۔ کچھ آپ سے چھن گیا یا ملا نہیں تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے اور کیا نہیں۔ آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہوئے اور کافی جسمانی اور مالی نقصان ہوا تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ زندہ ہیں، مال و دولت آ جاتے ہیں، صحت بھی مل جاتی ہے، مگر زندگی وہ بس ایک بار ہی عطا کی جاتی ہے۔ کسی بھی مشکل میں یہ نہ کہیں کہ آپ ہی کیوں، آپ کے ساتھ ہی کیوں، بلکہ الحمدللہ کہیں اور یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہی بہترین تھا، اسی میں اللہ کی مصلحت تھی۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اسے شکر صبر سے گزاریں، ہر دم الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ بے شک اللہ پاک شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کو فل واچ کریں۔ جزاک اللہ۔